یہ دوسری دلیل ہے توحید پر اور نفی شرک فی التصرف پر۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کو بنانا، سورج اور چاند کو پیدا کرنا، یہ صرف اور صرف رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی یہ چیزیں پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر سورج کو ضیاء اور چاند کو نور۔ ضیاء کہتے ہیں ذاتی روشنی کو، نور کہتے ہیں مستعار یعنی لی ہوئی روشنی کو۔ اور ضیاء، شمس کو ضیاء کہا اس لیے کہ سورج کے اندر حرارت، تپش اور گرمی ہوتی ہے، اور ہے دونوں کی روشنی، شمس کی بھی روشنی ہے، چاند کی بھی روشنی ہے، لیکن جو سورج کی روشنی ہے وہ حرارت اور تپش گرمی ہے اس کے اندر، لیکن جو چاند کی روشنی ہے یہ میٹھی ہے، اس کے اندر تپش اور حرارت نہیں ہے، بڑا فرق ہے ان کے اندر۔ پھر رب تعالیٰ نے سورج کے لیے کوئی منزل مقرر نہیں کی اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں، 29 یا 30 منزلیں ہیں اس کی۔ کیوں؟ اس لیے پیدا کی تاکہ لوگوں کو مہینوں اور سالوں کی گنتی شمار ہو جائے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور کون سی ذی الحجہ کی کون سی تاریخ ہے یہ، اس لیے منزلیں اس کی مقرر کیں۔ اس کے اندر دینی فائدہ بھی یہ ہے کہ انسان کو اسلام کے احکامات کے متعلق معلومات ہوتی رہتی ہے، اور دنیاوی فائدہ بھی اس کے اندر ہے کہ انسان کا کاروبار اور معاملات انہی طریقوں سے چلتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی معاملہ کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مئی کی 18 تاریخ کو یا 20 تاریخ کو یا 29 تاریخ کو میں آپ کو اس کے پیسے ادا کر دوں گا۔ تو یہ اس کے اندر اس لیے چاند کی منزلیں مقرر کیں۔ اور پھر چاند ابتدا میں چھوٹا ہوتا ہے، بالکل کمزور ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے وہ مکمل ہو جاتا ہے، دائرہ آ جاتا ہے، پھر جوانی کے بعد 14ویں کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مقام کے اوپر وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کیں۔ یہ بڑھتے بڑھتے پہلے بالکل کمزور، پھر بڑھتے بڑھتے مکمل ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا، یعنی چاند کے اندر گھٹاؤ اور بڑھاؤ ہے، گھٹاؤ اور بڑھاؤ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ عاد کالعرجون القدیم، یہ آخر میں ایسے ہو جاتا ہے جیسے خشک و ٹینی کی مانند، خشک و ٹینی کی مانند بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے رب نے ان کی منزلیں مقرر کیں۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، زمین و آسمان کی پیدائش، سورج چاند کا نظام، کیونکہ اس لیے رب نے شمس اور قمر کی ذکر کیا کہ نظام عالم میں سے سب سے جو اہم حصہ ہے یہ ہے، سب سے جو اہم حصہ ہے سورج چاند اور ستارے ہیں، اس کا رب نے ذکر فرمایا۔ رب نے فرمایا ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذالک یہ سب کچھ، الا بالحق مگر برحق کو، مگر برحق۔ حق کے کئی معنی ہیں، مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض جگہ پہ حق آتا ہے باطل کے مقابلے میں، جس طرح رب تعالیٰ سورت اس کے اندر فرماتے ہیں، سورت انبیاء کے اندر وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے زمین و آسمان کو بے عبث، بے مقصد، بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر یہ بے مقصد ہوتا، بے فائدہ ہوتا تو ہم اس کا کسی کو علم تک بھی نہ دیتے، اور کسی کو اس کو ہم کسی کے سامنے ظاہر بھی نہ کرتے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں بل نقذفہ بالحق، بل نقذف بالحق علی الباطل، یہاں حق ہے باطل کے مقابلے میں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم حق کو جھوٹ پر مارتے ہیں، باطل پر مارتے ہیں، تو باطل ٹھہر سکتا نہیں، حق ہی دین
دین اسلام توحید ہی غالب رہتا ہے، شرک اور باطل اور کفر ٹھہر سکتا نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مقام کے اوپر قل جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آیا باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، جہاں حق آ جاتا ہے باطل وہاں ٹھہر سکتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے بالحق، حق کے معنی کے لیے یعنی سچائی اور صداقت کے لیے رب نے فرمایا زمین و آسمان کی پیدائش، سورج اور چاند کا بنانا اور ان کا آپس کے اندر اپنے اپنے وقت کے اندر آنا، یہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس لیے پیدا کیا توحید کو زہر کرنے کے لیے، توحید کو سچائی کو زہر کرنے کے لیے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اے لبیان الحق والباطل، یعنی حق اور باطل کو واضح زہر کرنے کے لیے رب نے یہ سب کچھ بنایا۔ اور دوسرا معنی اس کا ہے کہ حق آتا ہے لہو اور عبث کے مقابلے میں، لہو اور عبث کے مقابلے میں اس کا رب تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورۃ دخان کے اندر۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق، یعنی اللہ نے زمین و آسمان کو بے عبث، بے فائدہ، بے مقصد پیدا نہیں کیا مگر اظہار حق کے لیے، اظہار حق کے لیے، حق کو واضح، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کس طرح؟ تاکہ لوگ زمین و آسمان کو دیکھیں، سورج اور چاند کو دیکھیں، لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں اور میں اللہ کی وحدانیت کے اوپر استدلال کریں، میں اللہ کی وحدانیت کے اوپر استدلال کریں، غور و فکر کریں کہ میں اللہ کی وحدانیت، میں اللہ کی قدرت کاملہ اس طرح تام ہے کہ میں اللہ نے یہ سب کچھ زہر، توحید کو زہر کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے پیدا نہیں کیا کہ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین مکہ اور بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر نہ آتے تو زمین و آسمان نہ بناتا رب، عیسیٰ علیہ السلام نہ آتے تو اللہ زمین و آسمان نہ بناتا، اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو زمین و آسمان نہ ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نہ آتے تو زمین و آسمان نہ ہوتا۔ زمین و آسمان عیسیٰ سے پہلے بھی تھے، حضرت عزیر سے پہلے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھے، حضرت علی سے پہلے بھی تھے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان، سورج اور چاند، ساری کائنات کا نظام اس لیے بنایا تاکہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں، سوچ و بچار اور تدبر کریں، میں اللہ کی ذات کو پہچانیں، میں اللہ کی ذات کو پہچانیں۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آیتیں تفصیل سے بیان کرتا رہا، ہم وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، رب نے فرمایا میری قدرت کاملہ، میری وحدانیت ہوتے یہ دن رات کا بدلنا، آمد رفت، گھٹنا بڑھنا، چھوٹا بڑا ہونا، آگے پیچھے جانا، یہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا میری کیا ہے؟ وحدانیت، میری قدرت کاملہ کے اوپر واضح دلیل ہیں۔ کس طرح؟ اگر ایک جگہ پہ آتا ہے یغشی اللیل والنہار یطلب عصیصا والشمس والقمر، رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے اور دن رات کو ڈھانپ لیتا ہے، دن کو سورج کی حکمرانی ہے، رات کو چاند کی کیا ہے؟ حکمرانی ہے۔ سورج ایسے نہیں کرتا کہ وہ چاند کے وقت میں جا پڑے، اور چاند ایسے نہیں کرتا کہ وہ سورج کے وقت میں آئے، اور دن اور رات کی یہ آمد رفت اور گھٹنا بڑھنا، یہ ساری چیزیں کرنے والا کون ہے؟ رب ہی ہے۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین میں یعنی ساری کائنات کے اندر، لآیات لقوم یتقون، رب نے فرمایا اس کے اندر بڑیاں نشانیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ بڑیاں نشانیاں ہیں۔ لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، اے یطیعون، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔